جعفر بن ابی طالب، ان کے ابی طالب کے بیٹے تھے، حضرت علی کے بھائی تھے، یہ جو ہے امیر بھی تھے اور انہوں نے سب کچھ تقریر وغیرہ کرنی تھی۔ جعفر بن ابی طالب جب پہنچے ہیں محفل کے اندر تو ان سے جب نجاشی نے کہا کہ تم جو ہے اسے کیوں کرا، تم نے وہاں سے کیوں بھاگ کے آئے، کیا معاملہ تھا تمہارا، تو انہوں نے جو بڑی زبردست تقریر کری، تقریر شروع کری حمد و ثنا کے بعد انہوں نے صاف طور پر کہا کہ ہم تو جاہل قوم تھے، جہالت بھری ہوئی تھی ہمارے اندر، دوسرے نمبر بت پرست تھے، ہم لوگ بتوں کو پوجتے تھے، بتوں کے سامنے سجدے کرتے تھے، مردار کھا جایا کرتے تھے، فحش کام کرتے تھے، فحش گوئی ہمارا عام چلن تھا، رشتوں کو کاٹا کرتے تھے، پڑوسیوں کے ساتھ بدسلوکی اور ان کو تنگ کیا کرتے تھے، طاقتور کمزوروں کو کچلتا تھا، ان کے حق کھا جایا کرتا تھا، یہاں تک کہ ہم میں سے ایک رسول اللہ تبارک و تعالیٰ نے مبعوث کیا، اور وہ جن کو مبعوث کیا گیا ان کو ہم پہلے سے جانتے تھے، وہ صادق تھے، امین ہیں، صادق ہیں، امین ہیں، نیک ہیں، انہوں نے ہمیں ایک رب کی عبادت کی طرف دعوت دی کہ ایک رب کی عبادت کرو، اس کو پوجو، اس کی پرستش کرو، ہر بت کو اپنی زندگی سے نکال دو، چاہے وہ بت مٹی کا بنا ہوا، پتھر کا بنا ہوا، یا نفس کا تمہارا بت ہو، باپ دادا کے رسم و رواج سب چھوڑ دو، اللہ کی بندگی کرو۔ ہدایت کی انہوں نے ہمیں کہ سچ بولنے کی، سچ بولو ہمیشہ، امانتوں کو ادا کرنے کی ہدایت کی، رشتوں کو جوڑنے کی ہدایت کری، پڑوسیوں کے ساتھ نیک سلوک، اچھا سلوک کرنے کی ہدایت کی، فحش گوئی سے، فحش چیزوں سے ہمیں روکا، حرام کاری سے ہمیں روکا، جھوٹ بولنے سے، اسی طرح سے یتیموں کا مال کھا جانے سے ہمیں روکا، پاک دامن عورتوں پر تہمت اور الزام لگانے سے ہمیں روکا، رب کے ساتھ کسی کو شریک کرنے سے انہوں نے ہمیں روکا۔ آگے انہوں نے تقریر جاری رکھی کہ جب ہم نے دین قبول کرا تو یہ ہمارے سب دشمن ہو گئے، جو اپنے باپ داداؤں کی رسم و رواج پر چلنے والے تھے، بتوں کو پوجنے والے تھے، ہمارے دشمن بن گئے، گھر واپسی کے لیے ہم پر ظلم ستم ہوا، پرسیکیوشن ہمارے اوپر ہوا، اس لیے ہم نے ہجرت کری۔ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں کہا کہ حبشہ کی طرف ہجرت کر جاؤ، وہاں کا بادشاہ عادل ہے، اور ہم آپ سے یہی امید کرتے ہیں کہ آپ عدل اور انصاف کریں گے۔ تو انہوں نے کہا کہ نجاشی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ چلو جو تم پر نبی پر جو کلام نازل ہوتا ہے وہ پڑھ کے سناؤ۔ تو انہوں نے جو ہے سورہ مریم تلاوت کرنا شروع کری، حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ جب، اور ظاہر سی بات ہے عربی میں کلام کا مزہ ہی الگ ہے، اور وہ ظاہر عربی اسپوکن لوگ تھے، عربی اسپیکنگ تھے، جانتے تھے، عربی ڈائریکٹ سمجھتے تھے، تو ان کے سامنے تو عربی تلاوت کری گئی سورہ مریم کی۔ آخری ہوتے ہوتے جو ہے حضرت جعفر کی آواز بھررانے لگ گئی، ان کی آواز میں روب پیدا ہو گیا، ادھر نجاشی جو تھے رحمۃ اللہ علیہ وہ رونے لگ گئے، زاروں قطار رونے لگ گئے، پوری محفل جو ہے ایک سماسا بن گیا، سب غور و فکر سے اور بڑے دھیان سے اس تقریر کو سننے لگے، قرآن مجید کو سننے لگے۔ تو نجاشی رحمۃ اللہ علیہ نے آخر میں کہا کہ یہ کلام اور عیسیٰ کا کلام دونوں ایک ہی سورس ہیں، دونوں ایک ہی چراغ کی دو لوہیں ہیں، بس